नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात और वाक़यात इतने ज्यादा ऑब्वियस हैं कि आज से हफ्ते बाद क्या होगा, इन सारी चीजों को आप आज बैठकर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा तवक्को किया जा रहा था, जैसा सोचा जा रहा था कि इमरान खान साहब को 115 दिनों के बाद भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदालत के सामने नहीं पेश किया जाएगा, बिल्कुल वैसा ही हुआ है। बिल्कुल वैसा ही हुआ। खान साहब को नहीं पेश किया गया, यानी इमरान खान की एक झलक नहीं दिखानी, एक मीडिया इंटरेक्शन ना हो, इमरान खान किसी तरह से जेल से बाहर आकर उसकी जो अपीयरेंस है किसी तौर पर जाहिर ना हो जाए, इन्हीं बुनियादों को सामने रखते हुए बहरहाल इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया। लेकिन यह जरूर कहा गया कि जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट में यह कहा गया कि इमरान खान की जान को खतरा है। अब यहां पर सवालात भी ये पैदा होते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान की पुलिस है, लेकिन उसके बावजूद एक शख्स को, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को, सिर्फ अडयाला जेल से इस्लामाबाद एक अदालत में लेकर आना है। चंद किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बहरहाल इमरान खान को यहां पर पेश नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के अंदर यह तज्जिया भी मौजूद है कि असल में इस वक्त सिस्टम के अंदर इतनी तपड़ नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, पॉलिटिकल ढांचा इस वक्त इमरान खान की अपीयरेंस को किसी भी तौर पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो इसे सह ही नहीं सकता। लिहाजा इस वजह से इमरान खान साहब को आज नहीं पेश किया गया। सिक्योरिटी भी नहीं थी, मामलात भी नहीं थे, तो गुज़श्ता रात से ही यह महसूस होना शुरू हो गया था कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ एक और खबर यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से कहा गया है कि उनका जेल के अंदर ही ट्रायल होगा, यानी खान साहब को जेल के अंदर ही ट्रायल किया जाएगा। अगेन वहां से इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, लेकिन मीडिया को इजाजत होगी कि मीडिया अंदर जा सकता है। अब कौन सा मीडिया जाएगा, कौन से साफी जाएंगे, किस प्रोसेस के जरिए जाएंगे, कौन सा प्रोसीजर होगा जिसके जरिए साफियों को अंदर बिठाया जाएगा और कौन कौन से साफियों का इंतखाब किया जाएगा, वो जा सकेंगे, क्या सिविल सोसाइटी जा सकेगी या नहीं जा सकेगी, ये भी क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के बाकी वकला जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, ये भी क्लियर नहीं है। मोबाइल फोन अलाउ ऑब्वियसली नहीं होगा, कैमरा अलाउ नहीं होगा, क्या पेपर और पेन अलाउ होगा, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का एक खुफिया ट्रायल ही होगा, ये बात आज बिल्कुल वाज़ेह होगी और क्लियर होगी। अब एक और खबर है इसी से जुड़ी हुई, इमरान खान साहब के ऊपर जो खास तौर पर इज्जत का मामला है, जहां पर खावर मानिका साहब, जिनके बारे में पाकिस्तान के अंदर एक आम तासुर मौजूद है कि जिनका बाजू मरोड़कर उनसे ऐसी ऐसी बेगैरतियां करवाई जा रही हैं जो पाकिस्तानी माशरे में होती नहीं है, कि अपने बच्चों की वालदा के ऊपर, यानी अपनी बेगम के ऊपर, अपनी साबिका अहलिया के ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं कि जो कि इंतहाई नाजेबा हैं, इंतहाई घिरे हुए हैं, और जो कि यानी ना तो सुनने से ताल्लुक रखते हैं और ना ही बताने से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने जो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा भी किया हुआ और खासतौर पर इद्दत का जो मामला है, उसमें आज दो अहम तरीन शख्सियात के जो बयान थे वो उन्होंने कलमबंद करवा दिए हैं। एक तो मुफ्ती सईद साहब है। मुफ्ती सईद साहब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल फिगर है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ हवालों से जब भी मामला चलाने होते हैं तो मुफ्ती सईद साहब सामने आ जाते हैं। ये खास किस्म की शख्सियत है जो खास औकात में खास टाइम पर ही मंजर आम पर आती हैं और खास किस्म के फतवे और खास किस्म के मजहबी मामलात को लेकर आगे चलती हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिया है और वो बयान अपना देख कर पढ़ रहे थे, लेकिन जज साहब ने उन्हें टोका। उन्होंने कहा कि देख कर ना पढ़ें, बल्कि आप हमें जुबानी बताएं। उसके बाद जज साहब ने उनसे ये भी पूछा कि क्या अगर मैं कहूं कि अभी निकाह पढ़ाना है तो आप पढ़ा देंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल पढ़ा देंगे, हमें तो मसला ही कोई नहीं है। फिर उन्होंने वही बयान जमा करवाया कि मुझे जनाब यकीन दहानी करवाई गई थी कि इद्दत वाला मामला पूरा हो गया है, लिहाजा मुझे पता नहीं था, और बाद में जाकर पता चला, और वो सारी चीजें उन्होंने अदालत में कह दी हैं। उसके बाद ओन चौधरी साहब अगेन उन्होंने भी अदालत के अंदर बयान जमा करवा दिया है। उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब मुझसे बाकायदा दरखास्त करते थे कि मुझे बुशरा बीबी के पास लेकर जाओ और मैं वो सारी सहूलतकारी और सारी मुआवनत करता रहा हूं कि जहां पर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की जो मुलाकातें हैं और मुलाकातें होती रही हैं। खबर मानिका साहब ये कहते रहे कि बुशरा बीबी रात को भी बन्नी गाला होती थी, दिन में भी। तो ये एक अजीब व गरीब जो मामला इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन का ये जारी है, बल्कि ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का स्टेट टेलीविजन, पाकिस्तान का नेशनल टेलीविजन, वहां पर भी इसी तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन जारी है। जावेद चौधरी साहब ने एक खातून का, जिसने सरेआम खड़े होकर जो अपनी जिन्होंने जो तन्हाई में मुंह काले करवाती रही हैं, उनकी जो सारी रुदाद है वो पहले किताब की सूरत में सामने आई, लेकिन किताब चूंकि लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, तो जावेद चौधरी साहब ने इंटरव्यू करके एक बड़ी ही मानी खेज और एक अजीब व गरीब से मुस्कुराहट के साथ उससे सवाल पूछ रहे हैं कि इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती थी या दोस्ती प्लस था, और दोस्ती प्लस को वो कैसे डिफाइन करते हैं ये जावेद चौधरी साहब बेहतर उन्होंने बताया शो में। लेकिन एक खातून को टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर लाकर बिठाकर, जिन्होंने इमरान खान साहब की जातियात के ऊपर एक किताब लिखी है जो कि झूठ के ऊपर मबनी है, उस झूठी किताब के बारे में बाकायदा से उनसे बयानात और उनसे इंटरव्यूज लेना, अगेन आपको महसूस हो सकता है कि किस तरह का किस लेवल का ये गंद है जो पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इस वक्त फैला रहा है, जिसके बारे में समी इब्राहिम साहब या मुख्तलिफ साफी बीएम का लफ्ज इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी बिकाऊ मीडिया जो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी भी कर रहा है और मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इधर ही एक और डेवलपमेंट हुई है, ये अगेन बीएम के ऊपर हुई, बिकाऊ मीडिया के ऊपर हुई है, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर हुई है, और ये भी गैर मामूली है। पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के एक प्राइम टाइम प्रोग्राम में हाजिर सर्विस ऑफिसर बावर्दी होकर, एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर जो मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है 9 मई के हवाले से, बावर्दी होकर
جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے اور جو بھی ان کا تجزیہ اور سوچ ہے وہ انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پر آ کر باقاعدہ سے عوام کے سامنے رکھ دیا. یعنی پاکستان کی 25 کروڑ عوام ان کے سامنے ایک انویسٹیگیٹو آفیسر بیٹھی ہوئی ہیں جو ابھی معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں, جو ابھی معاملے کو دیکھ رہی ہیں کہ اصل میں معاملہ کیا ہے, جس پر عدالت کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, عدالت کا کوئی فیصلہ نہیں ہے, لیکن وہ ساری انویسٹیگیشن کو توڑ مروڑ کر آگے پیچھے سے جوڑ کر پاکستانی عوام کے سامنے رکھ رہی ہیں, اور پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اس کی باقاعدہ سے سہولت کاری کر رہا ہے. یہ الارمنگ ہے, یہ خوفناک ہے. ایس ایس پی ہیں ڈاکٹر انوشے مسعود صاحبہ, یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے اور خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے جو معاملات ہیں انہیں انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں. یہ باوردی ہو کر یعنی وردی پہن کر ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر ایک قومی چینل کے اوپر آتی ہیں, پرائم ٹائم پروگرام میں آتی ہیں اور وہاں پر آ کر عمران خان کے اوپر بے شمار الزامات لگاتی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ریکارڈ موجود ہے کہ اصل میں 9 مئی صرف ایک دن نہیں ہوا, یعنی معاملہ ان کے اوپر 9 مئی کا ہے, لیکن وہ کہہ رہی ہیں میں 9 مئی کو پیچھے بھی لے کر گئی ہوں, یعنی میں نے پیچھے 8 مئی 7 مئی 6 مئی اسے پہلے جو سارے سال چلے ہیں ان کا ریکارڈ بھی ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور تمام تر ایویڈنس آیا ہے, اور یہ ایویڈنس اے سے بی یعنی خان سے شروع ہوا, بی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ پر جاتا ہے, سیکنڈ سے سی پر جاتا ہے, سی سے ڈی پر جاتا ہے. تو معاملات کو انہوں نے جوڑنے کی کوشش کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اس چیز کا ثبوت کیا ہے, کہ آپ کے پاس کوئی کال ریکارڈنگ ہے, آڈیو ریکارڈنگز ہیں, آپ کے پاس مواد کیا ہے, ایویڈنس کیا ہے. اس پر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیمرا اور ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. اب پیمرا کے اوپر لوگ سوالات یہ اٹھا رہے ہیں کہ پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن کو ٹی وی کو مینج کرتی ہے. تو اس دن تو ٹی وی کے حوالے سے ٹی وی پر بہت ساری یہ خبریں چلی ہی نہیں ہیں, تو پھر ٹی وی کا کون سا ایویڈنس ہے یا پیمرا کا کون سا ایویڈنس ہے جو انہوں نے انویسٹیگیٹو جو صاحبہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ کو, ڈاکٹر انشے صاحبہ کو ان کے حوالے کیا ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایف آئی اے کی بھی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. پھر ساتھ کہتی ہیں ایک ٹویٹ بھی مل سکتا ہے, ایک ٹویٹ بھی مل سکتا ہے جو کہ تحریک انصاف کی ہائی پروفائل شخصیت نے ٹویٹ کیا ہو اور کسی ہائی پروفائل شخصیت سے استعفیٰ مانگا ہو, یعنی ٹویٹ میں استعفیٰ مانگا ہو. تو اس ٹویٹ نے جو ہائی پروفائل شخصیت سے استعفیٰ مانگا ہے اس کا مقصد تھا کہ ملک کے اندر انارکی پھیلے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ٹویٹ جس کے اوپر پاکستان کا ایک شہری استعفیٰ مانگے, ڈیمانڈ کرے کہ ہمارے اس ادارے کی اس شخصیت کو استعفیٰ دینا چاہیے, اس کے اوپر ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے جی انارکی پھیلانے کی ایک سوچ موجود تھی جو 9 مئی تک لے کر گئی. یعنی عجیب و غریب ہے, یہ غیر معمولی ہے. کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر میں بھی کم از کم یہ سوال کر سکتا ہوں ڈاکٹر انوشے صاحبہ سے کہ آپ بھی استعفیٰ دیں جس طرح سے آپ پرائم ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کر بیٹھی ہیں. آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے, آپ کی انویسٹیگیشن جاری ہے, عدالت کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جس کے اندر چیزیں بھی آنے والے ٹائم میں ایسا ایویڈنس آ سکتا ہے کہ شاید آپ کو اپنی جو انویسٹیگیشن کا رخ ہے وہ بدلنا پڑے. لیکن یہاں پر آ کر باقاعدہ سے ایک شخص کو عدالت لگا کر فیصلے جاری کر رہی ہیں, آپ بھی استعفیٰ دیں, آپ کو بھی استعفیٰ اخلاقی طور پر دینا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ملک کے اندر کو انارکی پھیلا دی. یعنی پاکستان کے اندر یہ سارے جو آفیسرز ہیں یہ عوام کے ٹیکس پیئر سے چلتے ہیں, یہ عوام کے ٹیکس کے اوپر ان کی ساری تنخواہیں اور مراعاتیں اور سارے معاملات چلتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اسی عوام کے بارے میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جناب ٹویٹ کیسے کیا اور اسے ملک کے اندر انارکی پھیلنی تھی. اس کے بعد جب تحریک انصاف کی ایک شخصیت وہاں پر موجود تھی, انہوں نے ان سے کہا کہ جناب مجھے صرف ایک سوال کرنے کی اجازت دے دیں. اور سوال ان سے یہ پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیں کہ اس دن جس دن 9 مئی ہوا ہے اس دن پولیس کدھر تھی, اس دن پولیس والے کدھر تھے, کنٹینرز کدھر تھے, راستے کیوں بند نہیں تھے. تو اس کے اوپر جو آفیسر صاحبہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ وہ کہتی ہیں I think we have passed that stage. میرے خیال میں ہم وہ سٹیج گزار چکے ہیں جہاں پر پولیس کدھر تھی یا کدھر نہیں تھی اس کے اوپر بات چیت ہو. اب اس بارے میں بات چیت نہ کریں, صرف مجھے یہ بتائیں کہ خان نے یہ بھی کیا, خان نے وہ بھی کیا, خان نے یہ بھی کیا. اور پھر اس کے بعد ایک انتہائی مبہم قسم کا میپ بھی جاری کر دیا جاتا ہے اور میپ کے اندر صرف لائنیں لگائی گئی ہیں, لیکن اسی میپ کے اندر کچھ ایسی شخصیتیں موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 9 مئی والے دن 23 کالز کی ہیں, لیکن بعد میں چونکہ انہوں نے تحریک انصاف چھوڑ دی لہٰذا ان کے سارے گناہ دھل گئے, انہیں آزادی مل گئی ہے, انہیں سلوٹ مارا گیا ہے, انہیں تھمز اپ کیا گیا ہے, لہٰذا وہ سائڈ پر ہو گئے ہیں. لیکن باقی سارے اس سارے چکرویو کے اندر باقاعدہ سے لائنیں بنا کر, ڈیشیں بنا کر, پورے ایک ڈایاگرام بنا کر جاری کی ہے. لیکن مراد راز صاحب جنہوں نے بی سے سی کو کال کی, 23 کالیں کال کی, انہوں نے چونکہ پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے لہٰذا ان کی ساری 23 کالیں دھل گئی ہیں, ان کی 23 کالیں سائڈ پر ہو گئی ہیں. اب ایک اور معاملہ ہے, اور وہ معاملہ ہے جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج ایک اور بڑی لینڈ مارک ڈیسیژن فیصلہ دے دیا ہے, تاریخ رقم کر دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ اعلیٰ عدلیہ کسی نے نہیں لکھنا. پاکستان میں لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ سر لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہیں, سر یہ اعلیٰ عدلیہ لکھیں یا نہ لکھیں, معزز جج لکھیں یا نہ لکھیں, یور لارڈشپ لکھیں یا نہ لکھیں, سر اسے فرق نہیں پڑتا. برائے مہربانی لوگوں کے انسانی حقوق کے معاملات کے اوپر کوئی فیصلہ دے دیں, برائے مہربانی انتخابات والے معاملے کو دیکھیں, برائے مہربانی جو لوگ سیاستدان اٹھائے جا رہے ہیں جن سے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں ان کے اوپر دیکھیں. یہ سر بے شک ہم لکھ بھی دیں گے یا اس کے پیچھے 2 ورڈز اور لکھ دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنے فیصلوں سے اعلیٰ ہوتی ہے, عدالتیں اپنے فیصلوں سے اعلیٰ ہوتی ہیں.
تو لہٰذا جو اعلیٰ عدلیہ ہے سر ہم لکھ لیں گے، لیکن یہ برائے مہربانی ان چیزوں کے اوپر نوٹ کریں اور ان چیزوں کے حوالے سے فیصلے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امجد نیازی، ان کی ویڈیو وائرل ہے۔ امجد نیازی یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ باقاعدہ سے رپورٹ ہوتا رہا، ان کے وکلا یہ کہتے رہے کہ انہیں ایف آئی اے کی حراست سے باقاعدہ سے لے جایا جاتا رہا اور پھر ان پر تشدد ہوا ہے۔ اب جو ویڈیو آئی ہے، ویڈیو میں ان کا منہ سجا ہوا ہے، ان کی حالت غیر ہے، بڑی انکمفرٹ محسوس کر رہے ہیں بولتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے۔ اور امجد نیازی صاحب وہی ہیں جنہوں نے خود کو سرنڈر کیا تھا عدالت کے سامنے، خود عدالت کے سامنے جا کر سرنڈر کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کی حالت یہ ہے کہ کہا گیا کہ 3 بندے انہیں لے کر جاتے ہیں اور تشدد کرتے ہیں۔ اب جب تشدد کے بعد جو پہلی ویڈیو آ رہی ہے جہاں پر ان کا منہ سجا ہوا، ان کی حالت غیر ہے، امجد نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ انصاف کرے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف چاہتا ہوں اور ریاست ماں ہوتی ہے، لہٰذا ماں کو انصاف کرنا چاہیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست.پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔